السلام علیکم گائز، آج ہم بات کریں گے 1979 کی ایجوکیشن پالیسیز کی، جو کہ بہت امپورٹنٹ پالیسی ہے اور اس میں بہت سارے مین فیچرز ہیں۔ 1979 کی پالیسی کب آئی اور اس میں کون پی ایم تھے؟ تو یہاں پر جو پرائم منسٹر تھے یہ جنرل ضیاء الحق تھے، اور وزیر تعلیم جو تھے وہ محمد خان ہوتی صاحب تھے۔ اور یہ پالیسی جو تھی وہ 1979 میں تشکیل دی گئی، اور اس میں جو ڈیسیژن ٹیک کیے گئے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے۔ تو چلیں آئیں اس کی طرف ہم چلتے ہیں اور اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 5 جنوری 1979 جو تھی وہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیٹ تھی جس میں یہ پالیسی پیش کی گئی اور یہ کام اسلام آباد میں کیا گیا۔ سابقہ حکومت کی طرح 1977 میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے حکومت سنبھالتے ہی تعلیمی حالات کا جائزہ لیا تو انہوں نے ایک کانفرنس بلائی اور وسیع پیمانے پر تعلیمی اصلاحات کے لیے تجاویز جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا، جن کی روشنی میں یہ جو پالیسی تھی وہ بنائی گئی۔ وزیر تعلیم جناب محمد خان ہوتی صاحب تھے اور انہوں نے کچھ فیچرز جو تھے مین وہ یہاں پر اس پالیسی میں ایڈ کیے اور یہ پالیسی 1979 میں شائع کی گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ابتدائی تعلیم ہوگی، یعنی یونیورسل ایجوکیشن ہوگی، اور پالیسی کے مطابق جو 53% بچے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے جبکہ 47% بچے اس سے محروم تھے، اور طے کیا گیا کہ اسکول میں داخلہ کی عمر تک پہنچنے والے تمام لڑکوں کو 1987 تک اور تمام لڑکیوں کو 1992 تک اسکول میں داخل کرانے کا اہتمام کیا جائے گا، اور اس کے لیے 5 سالوں میں 13,000 نئے پرائمری اسکول کھولنے کا عزم جو تھا وہ کیا گیا۔ تو یونیورسل ایجوکیشن جو تھی وہ سب کے لیے کھولی گئی اور 13,000 نئے اسکول جو تھے وہ بلڈ کیے گئے تھے، نیو پرائمری اسکول۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو مین عزم تھا وہ یہ تھا کہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کو ہم 1987 تک لے کے آئیں گے، اور جتنے بھی لڑکے ہیں ان تمام کو 1992 تک ہم داخلہ کی جو عمر ہے اس تک بچوں کو یہاں تک لے کر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جو مین ہے اس کا مین فیچر، وہ ہے یہاں پر ماسک اسکول۔ اور ماسک اسکول کیا تھا کہ ماسک اسکول میں یہ کہا گیا تھا کہ جو مسجد اسکول تھے کہ ہم اپنی ماسک یا مساجد جو ہیں ان کو استعمال کریں گے کس پرپس کے لیے؟ ایجوکیشن پرپس کے لیے۔ اور اس کے لیے کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اخراجات بچانے اور مساجد کے عملے کا فائدہ اٹھانے کے لیے پالیسی میں طے کیا گیا کہ مساجد کو جو سکولز ہیں وہ شروع کیے جائیں گے جن میں قرآن حکیم اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم کے دوسرے مضامین بھی شامل کیے جائیں گے۔ امام مسجد کی مدد کے لیے ایک تربیت یافتہ استاد کو مقرر کیا گیا تھا، اور ابتدا میں 5,000 مساجد اسکول جو تھے وہ قائم کیے گئے تھے۔ 5,000 مسجد اسکول جو تھے وہ کھولے گئے تھے ابتدا میں، اور ان کو MMS یا مسجد مکتب اسکول کے نام سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس جو نیا سسٹم تھا لے کر آئے گئے تھے وہ تھے ہمارے پاس محلہ اسکول۔ اب جو یہ محلہ اسکول تھا یہ کیا کام کرتا تھا؟ محلہ اسکول میں ان تمام خواتین کو جو اسلامی معاشرے میں پڑھی لکھی خواتین تھیں جو اپنی حیاداری اور دوسری وجوہات کی بنا پر اپنے گھر کے ماحول سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں، خواتین نے اپنے گھروں پر ہی صبح یا شام کے اوقات میں محلے کی بچیوں کو قرآن مجید پڑھانے اور سلائی کڑھائی وغیرہ کی تربیت دینے کا کام جاری رکھا ہوا تھا۔ تو قومی تعلیمی پالیسی میں تعلیمی و تربیتی مرکزوں کی اس نظر انداز شدہ قسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان تربیت یافتہ خواتین کو استعمال کرنے کا پروگرام بنایا گیا، اور یہ پروگرام ان کے ذریعے جو ہے وہ چلایا گیا۔ اس میں کیا گیا کہ ایسی اداروں کی جتنی معلمات تھیں ان کو اعزازی تنخواہیں دی گئیں، اور طلبات کے لیے مفت درسی کتب جو تھیں وہ پرووائڈ کی جاتی تھیں، اور جتنی تدریسی اعانتیں یا ایڈز جو تھے ان کا انتظام کیا جاتا تھا۔ ان اداروں کے نصاب میں گھریلو اقتصادیات کو بھی شامل کیا گیا، اور یہاں پر بڑی عمر کی خواتین جو تھیں وہ تعلیمی تربیت جو ہیں وہ دیا کرتی تھیں۔ اور یہ جو اسکول تھا اس میں جو بڑی عمر کی خواتین جو تھیں ان کو تعلیم دی جاتی تھی، یعنی کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں تعلیم بالغاں جو تھیں وہ یہاں پر دی جاتی تھی۔ اور اس جو تعلیم کا یہ محلہ اسکول کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جن لوگ خواتین کو شوق ہوتا تھا پڑھنے کا اور وہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکی تھی تو انہوں نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کی تھی۔
پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس دہی ورک شاپ اسکول. اب جو دہی ورک شاپ اسکول تھے انہوں نے کیا کیا, یہ ویلیج اسکول تھے اور یہ ورک شاپ اسکول تھے کیونکہ بہت سارے بچے جو تھے ورک شاپس میں کام کرتے تھے اور وہ اسکول نہیں آ سکتے تھے, تو ان کے لیے یہ سسٹم متعارف کروایا گیا کہ تعلیم نہ حاصل کرنے والے اور تعلیم مکمل کرنے سے پہلے اسکول چھوڑ دینے والے بچوں کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں تھا پہلے. تو ایسے بچوں کو حصول معاش کے قابل بنانے کے لیے 1000 دہی اسکول جو تھے وہ کھولے گئے تھے, اور ایسے ورک شاپ اسکولوں میں تربیت یافتہ عملہ مقرر کیا گیا تھا اور جو کہ پیشہ ورانہ تعلیم بھی ان کو پرووائڈ کرتا تھا, اور یہ تربیت یافتہ عملہ ان کو اس قابل بناتا تھا کہ وہ باعزت معاشرے کا فرد جو ہیں وہ بن سکیں. اور اس طرح سے ہم نے ان لوگوں کو بھی اپنے اس فیز میں شامل کیا, یعنی دہی ورک شاپ اسکولس کو. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے خصوصی بچوں کی تعلیم کا پروگرام جو ہے وہ بنایا گیا. خصوصی بچے کیا, وہ بچے ہوتے ہیں جو جن میں قدرت کی طرف سے کسی نہ کسی کوئی کمی ہوتی ہے, اور یہ بچے باقی تمام جو ہیں اس میں آگے ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں, اور اگر ان کو تعلیم دی جائے تو یہ بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں. خصوصی بچوں کو معذور افراد بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. خصوصی بچے اور معذور افراد کے بارے میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ ان کی آبادی اس وقت 4% تھی, اور اس 4% آبادی کو بھی ایجوکیشن دینے کے لیے ان کے لیے ادارے قائم کیے گئے تھے. اور یہ لوگ وہ تھے جو جسمانی طور پر معذور, گونگے اور بہرے, اور ذہنی طور پر پسماندہ اور نابینا افراد کے لیے ایک پوری پالیسی بنائی گئی تھی اس وقت کہ مرکزی حکومت ایسے افراد کی تربیت کرے گی اور ان کے لیے کچھ ایسے منصوبے بنائے گی جس میں ان کو کچھ مفید مہارتیں سکھائی جائیں گی, اور یہ مفید مہارتیں ان کے لیے اس قابل ہوں گی جس میں وہ بچے جو ہیں وہ کام کر سکیں اور وہ کیا معاشی طور پر خود کفیل ہو سکیں. تو معاشی کفالت کا جو پروگرام تھا ایجوکیشن کے ذریعے وہ ان بچوں کے لیے بنایا گیا. ایسے ادارے چلانے والی تنظیموں کی بھی مدد کی جائے گی, اور اس طرح حکومتی سطح پر تعلیمی پالیسی میں پہلی دفعہ ایسے لوگوں کی تعلیم پر جو ہے وہ توجہ دی گئی تھی. اس کے بعد جاتے ہیں ہمارے پاس مدارس اسکول. تو مدارس اسکول جو تھے ان میں کیا کیا گیا تھا کہ جتنے بھی ہمارے اسلامی مدارس تھے ان کو اس میں شامل کیا گیا تھا, جس میں دارالعلوم, مکاتب اور مدارس کا نظام مسلمانوں میں اسلام کی اشاعت اور قرآن کی تعلیم کے لیے قائم ہے. یہ ادارے مفت تعلیم تربیت پرووائڈ کرتے ہیں. ان اداروں کی طرف سے حکومت کا کبھی کوئی اس طرح سے ان کا کوئی پروجیکٹ نہیں آیا, لہٰذا اس پالیسی میں یہ کہا گیا کہ ان اداروں کی طرف حکومت نے چونکہ کبھی توجہ نہیں دی, لہٰذا ان کا بورڈوں کے ساتھ الحاق کروایا جائے, اور اس طرح سے بورڈز کو ان کے انڈر لے کر آئے گئے, اور ان اداروں کے فارغ التحصیل لوگوں کو بھی سرکاری ملازمتیں دی جانے لگیں. تو اس طرح جو ایسے جتنے بھی لوگ تھے جو کہ مدارس سے تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ ہوتے تھے ان کو بھی گورنمنٹ اسٹرکچر کے اندر لے کر آئے گئے. اور اور جو ایک اور فیچر جو متعارف کرایا گیا وہ یہ تھا اس کا کہ اسلامیات اور مطالعات پاکستان کی تعلیم جو تھی اس کو انیشیل بنیادوں پر لاگو کیا گیا اور وہ لازمی کر دیا گیا, اور یہ طے کیا گیا کہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس لازمی ہوگی, اور یہاں تک کہ اسے جو پیشہ ورانہ کالج ہیں ان کے نصاب کا بھی حصہ بنایا جائے گا. تو پیشہ ورانہ کالج یعنی جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ہمارے پاس ٹیپٹا والے کالج ہیں تو ان کو بھی کہا گیا کہ وہاں پر بھی یہ دونوں سبجیکٹ مضامین کے طور پر پڑھائے جائیں گے, لازمی مضامین کے طور پر. نیکسٹ ہم آتے ہیں کہ نجی اداروں کا قیام. نجی اداروں کے قیام کے لیے یہ کہا گیا کہ جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ہے تو وہ اپنے ادارے جو ہیں وہ چلا سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. تو نجی اداروں کو بھی کام کرنے کی اجازت دی گئی, چونکہ 1972 اور 80 کی پالیسی میں قومی تحویل میں لے لیا گیا تھا, لہٰذا ان کو دوبارہ پرائیویٹائز کر دیا گیا. اگلا جو اس کا مین فیچر ہے وہ یہ ہے یونیفارم. اور یونیفارم کیا تھا کہ یونیفارم لازمی قرار دیا گیا, اور یونیفارم کس قسم کا تھا یہ طے کیا گیا تھا کہ 1979 سے 80 تک جتنے بھی تمام اسکولس ہیں ان کا یونیفارم ایک جیسا ہوگا. لڑکوں کے لیے طے کیا گیا تھا کہ وہ ملیشیا شلوار قمیض پہنیں گے,
ٹھیک ہے. لڑکیاں ہلکے نیلے رنگ کی قمیض ہوگی، سفید شلوار کا استعمال کریں گے اور دوپٹے کا رنگ ادارے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. یہ کوسچن بھی لاسٹ ٹائم آیا ہے کہ کس پالیسی میں یونیفارم کا سٹرکچر باقاعدہ طور پر بلڈ کیا گیا تھا، یہ یونیفارم جو ہے وہ لاگو کیا گیا تھا، تو وہ 1979 to 1980 کی پالیسی تھی. اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ موسم سرما میں بھی اضافی کپڑوں کے ساتھ یہی لباس استعمال کیا جائے گا. یعنی لڑکوں کے لیے ملیشیا شلوار قمیض اور لڑکیوں کے لیے ہلکے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار استعمال کی جائے گی. اب ہم آتے ہیں ذریعہ تعلیم کی طرف. تو ذریعہ تعلیم کیا تھا؟ اس ذریعہ تعلیم کے لیے کیونکہ پاکستان کا آئین موجود ہے اور قائد اعظم کے فرمان موجود ہیں، تو پاکستان کے آئین اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق اردو کی حیثیت مسلم ہے. پالیسی میں طے کیا گیا کہ 15 سال کے اندر اردو کو دفتری زبان کے طور پر نافذ کر دیا جائے گا، لیکن عبوری عرصے میں انگریزی کو دفتری کاروبار چلانے کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. یہ بھی طے کیا گیا کہ حکومت سے امداد حاصل کرنے والے تمام انگلش میڈیم اسکول کو قومی زبان اردو یا صوبائی اسمبلی سے منظور شدہ علاقائی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے. اعلیٰ تعلیم کے درجوں میں بھی اردو کو بتدریج ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا. اس پالیسی کا فیڈ بیک کیا رہا یا آؤٹ پٹ کیا رہی یا اینڈنگ کیا رہی؟ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس پالیسی میں جو مین فیچرز تھے ان کے مطابق یہ پالیسی عوام میں یکجہتی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی نظر حیات کی روشنی میں فرد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کے لیے قائم ہوئی. اور اس میں یہ خواہش موجود تھی کہ فرد جو ہے جتنا بھی ہماری ملت کے ہر فرد جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن اس پالیسی میں بھی وہی تمام سب کچھ ہوا جیسا کہ پچھلی پالیسی میں ہوا، کیونکہ یہاں پر بھی جو پالیسی بنائی گئی وہ اس طرح سے نافذ نہیں ہو سکی. نیز 5ویں 5 سالہ منصوبہ جو کہ 1978 سے 83 تک میں تھا، اس میں تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات کی شرح قومی پیداوار کے 1.8 سے بڑھا کر انکریز کی گئی تھی. 3.1 کرنے کا پروگرام بنایا گیا، مگر اس پر بھی عمل نہ ہوا اور یہ پالیسی بھی اس طرح سے کام نہیں کر سکی جس طرح کے اس کے فیچرز تھے یا جس طرح سے یہ بنائی گئی تھی، اور اس طرح یہ پالیسی بھی پوری طرح لاگو نہیں ہو سکی. تھینک یو سو مچ.